الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اخوانی جہاد اور خودکش بمباری کے تعلق سے بات کروں گا۔ یہ جو فدائی حملہ کرتے ہیں، خودکش بمباری کرتے ہیں اور اسے استشہادی عمل کہتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، خودکش حملہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے شہادت والا کام کر رہے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ابھی تک ہماری بات چل رہی تھی تکفیر کے تعلق سے کہ کس طرح سے یہ لوگ حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور پھر ان حکام کے جو تابع رہتی ہے عوام اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں اور پھر اسی کے بنیاد پر ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں تکفیر کرنے کے بعد۔ اب اس قتل کرنے کی ان کے یہاں سب نوعیت الگ الگ ہے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے، خودکش بمباری کرتے ہیں اور خودکش بمباری کو یہ جائز ٹھہراتے ہیں۔ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلے ہم تکفیری افکار کے ان کی خطرناک جو آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو خودکش بمباری یہ کرتے ہیں اور اسے فدائی آپریشن یا اسی طرح سے استشہادی عمل، شہادت کا کام کہتے ہیں، وہ کہاں تک درست ہے؟ چنانچہ ان کے جو تکفیری افکار ہیں، نظریات ہیں، جس کے بارے میں پوری گفتگو ہوئی، تفصیل سے ہوئی کئی ایک سیریز میں، اس کے جو بہت سارے خطرناک آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جان، مال، عزت و آبرو کو حلال سمجھنا۔ تکفیری افکار، جب ایک آدمی کسی کو کافر سمجھ لیتا ہے، مرتد سمجھ لیتا ہے، تو پھر ایک معصوم جان، مال، عزت و آبرو سب کو حلال سمجھ لیتا ہے، جس کی اپنی ایک حرمت تھی، لیکن اب اس نظریے کی بنیاد پر، اس عقیدے کی بنیاد پر اس کے لیے وہ سب حلال ہو گیا۔ جو پہلے حرام تھا، اگر کوئی اس نظریے کا حامل ہے تو اس کے نزدیک حلال ہو جاتا ہے۔ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹ، تقیہ، بدگمانی رکھنا، مخالفین کو کافروں کا ایجنٹ کہنا، اسی تکفیری نظریے کی بنیاد پر، اسی تکفیری افکار کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ خفیہ فدائی مسلح تنظیموں کو قائم کرنا، چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں نے شروع ہی سے خفیہ فدائی مسلح تنظیم قائم کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلم حکمرانوں پر حملہ کرنا، فوجیوں پر حملہ کرنا۔ اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ سب طلبہ کی تنظیم، خفیہ تنظیم بناتے ہیں، ان کی مشق کرتے ہیں، انہیں ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر انہیں مسلح بنا دیتے ہیں باقاعدہ۔ طلبہ ہوں یا غیر طلبہ ہوں، ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو سب پورا خفیہ رکھتے ہیں۔ ان کے ایجنڈے کو کوئی نہیں سمجھتا ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک خطرناک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر بہت ساری خفیہ مسلح تنظیمیں بن جاتی ہیں، آدمی کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، حکومتوں کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہمارے ملک کے بچوں کو کیسے جو ہے بیوقوف بنا کر کے ان کے ذہن کو باقاعدہ ہپناٹزم کر کے ان کو اپنی طرف مائل کر کے ہڑپ لیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ان کے ذہن کو، اور انہیں معاف کر کے کس طرح سے ان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کی فوج کے خلاف، اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف، اپنے ہی عوام کے خلاف ان کو دشمن بنا دیا جاتا ہے، خفیہ فدائی مسلح تنظیم بنا کر کے۔
گوشہ نشینی کی فکر پیدا کرنا، ایسی تنظیمیں جو تکفیری نظریات کے حامل ہے وہ گوشہ نشینی کی فکر پیدا کرتی ہیں کہ یہ سب طاغوتی حکومتیں ہیں، ان کے اندر پلنا بڑھنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، یہ سب ان تکفیری حکومتوں، ان سب طاغوتی حکومتوں کا ساتھ دینا ہو جائے گا اور پھر انہی کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا، اس لیے جتنا ہو سکے ان سے بچ کر کے رہو، گوشہ نشینی اختیار کر کے رہو، زیادہ کمائی دھمائی نہیں کرو، بقدر کفاف روزی پہ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، اگر جتنا ٹیکس کماؤ گے اور پھر ٹیکس حکومت کو دینا پڑے گا، اس کا مطلب اس طاغوتی حکومت کا تم ساتھ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، تو اس میں جتنا زیادہ دور رہو۔ اس طرح کے یہ نظریات پھیلاتے ہیں پبلک کے اندر، عوام کے اندر۔ اصلاح عمل سے مایوس کرنا، مسلم سماج سے برات کا اظہار کرنا، اس سے کھلی دشمنی کرنا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان تکفیری افکار کی بنیاد پر۔ مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کے مابین ہونے والے معاہدوں کا اعتبار نہ کرنا، یہ لوگ ایسے معاہدوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ عقیدے کی بنیاد دین کو نہ بنا کر جماعت کو بنانا، جماعت ان کے یہاں سب سے بڑی چیز ہے۔ الجماعت فوق الجمیع، ان کے یہاں یہ لفظ مشہور ہے کہ جماعت سب پر بھاری ہے، سب کے اوپر ہے، یہ دین کے اوپر بھی اپنی جماعت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دین کے خاطر یہ معاہدہ نہیں کرتے ہیں کوئی، یہ معاہدہ کرتے ہیں اپنی جماعت کے لیے، اپنی جماعت کی خاطر، جماعت کے لیے ہم جہاد کریں گے، جماعت کے لیے ہم عہد کرتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے ایسا کرتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت امید کو چھوڑ کر صرف خوف کی بنیاد پر کرنا، استدلال کی صلاحیت ختم ہو جانا، یعنی کیا استدلال کی صلاحیت ختم ہو جاتی، صرف عقیدت اور خوش فہمی پر قائم رہنا، یہ ساری چیزیں تکفیری نظریات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ محکم نصوص کو، واضح نصوص کو چھوڑ کر متشابہ نصوص کے پیچھے پڑنا اور بغیر دلائل کے دقیق سے دقیق امور میں بحث کرتے چلے جانا، جبکہ اتنا علم بھی نہیں۔ آدمی کے پاس جتنا علم ہو اتنے ہی اسے بحث کرنی چاہیے، اتنے ہی اسے اس میں گفتگو کرنی چاہیے۔ انتقامی سوچ رکھنا، دعوت پر جنگ کو مقدم رکھنا، دینی دعوت کو، حالانکہ دعوت دین کو ساری چیزوں پہ مقدم رکھا، دعوت دین کی خاطر اگر ضرورت پڑتی تو لڑا جاتا، لیکن ان کے یہاں جنگ کو یہ لوگ مقدم رکھتے ہیں دعوت پر۔ تمام شرعی مخالفات کو شرک و کفر کے دائرے میں کر دینا، جتنے بھی شرعی مخالفت ہیں اس میں کچھ بھائی گناہ صغیرہ کے مرتبے میں آتے ہیں، ان مخالفتوں میں کچھ گناہ کبیرہ کے مرتبے میں آتے ہیں، لیکن یہ لوگ سب کو شرک اور کفر کے دائرے میں کر دیتے ہیں، اور یہی خوارج کی پہچان ہے۔ جو نصوص کافروں کے تعلق سے ہیں انہیں مسلمانوں پہ فٹ کر دینا، جہالت اور نادانی کی بنیاد پر معذرت قبول کبھی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تکفیری افکار اور سوچ اور نظریے کی بنیاد پر۔ اب آتے ہیں اس کی بنیاد پر، جب ان کے یہاں تکفیری افکار جب آتے ہیں، نظریات آتے ہیں اور یہ مسلم حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر اور طاغوت سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو عوام اور جو رعایا ایسے حکمرانوں کی ماتحتی میں رہتی ہے ان کی بھی یہ لوگ تکفیر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خون حلال کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے قتل و خونریزی کا، فساد کا، خودکش بمباری کا، جسے یہ لوگ کہتے ہیں روب ڈالنا دشمنوں کے اندر۔ یہ روب ڈالنا نہیں ہے، اس کو روب ڈالنا نہیں کہتے، یہ فساد فی الارض ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر آیا ہوا ہے۔ سورہ انفال کی جو آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ کہ یہ بات بتائی گئی کہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک طاقت اکٹھا کرو جس کی وجہ سے اللہ کا دشمن خوف میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دہشت گردی پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے دشمن خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی فوجی طاقت ہو، ایسی ایمانی طاقت ہو جس کے ذریعے سے ہم اپنا دفاع کر سکیں، اپنے دین کو ہم پھیلا کر سکیں،
اور دشمن ہمیں دیکھ کر کے روب اور خوف میں مبتلا ہو جائے، ہماری مادی طاقت کو دیکھ کر کے، ہماری ایمانی طاقت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر روب طاری ہو جائے، وہ تھر تھر کانپنے لگے، یہ مراد ہے۔ ہر طرح کی مادی اور ایمانی، روحانی اور مادی طاقت سب مراد ہے، دونوں طرح کی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ مادی اعتبار سے بھی کمزور ہے، روحانی اعتبار سے بھی کوئی طاقت نہیں ہے، کیا کر لیا، بدن پر جو ہے بم باندھ لیا اور اس کے بعد جا کر کے کسی گلی میں، نکڑ پر، کسی مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ میں، کہیں سڑک پر جا کر کے دیکھا یہاں عوام ہے، پبلک کی بھیڑ ہے، وہاں جا کر کے پھوڑ دیا، اپنی بھی خودکشی کر لی اور دوسروں کو بھی جان لیا۔ ایک عوام میں، پبلک میں خوف و دہشت پیدا ہو گئی، تو کہہ رہے کہ ہم نے دہشت پیدا کر دیا، اور یہی مراد ہے کہ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کے اندر خوف پیدا کر دو۔ چونکہ یہ سب کو اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں اپنے علاوہ، تو ایسے ہی یہ لوگ خوف پیدا کرتے ہیں۔ یہ خوف پیدا کرنا نہیں ہے، خوف جو پیدا کرنا ہے دشمنوں کے اندر، اپنے اندر ایمانی طاقت پیدا کرو، جس کو دیکھ کر کے دشمن کے اوپر روب اور جلال طاری ہو جائے، روب طاری ہو جائے آپ کے جلال کو دیکھ کر کے، آپ کی قوت کو دیکھ کر کے، آپ کی طاقت کو دیکھ کر کے۔ بدنی طاقت بھی مراد ہے، ایمانی طاقت بھی مراد ہے، اور اسی طرح سے مادی طاقت بھی مراد ہے۔ اسلحہ آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس فوج ہو، آپ کے پاس ایک پوری طاقت ہو، جسے دیکھ کر کے، جس طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر رومیوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، وہ لوگ ڈر گئے، سوراخوں کے اندر چلے گئے، کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول تبوک میں 20 دنوں تک بیٹھے رہ گئے، انتظار کرتے رہ گئے دشمنوں کا، ان کی سرزمین میں گئے، لیکن کوئی نکل کر کے نہیں آیا، سامنے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، خوف طاری ہو گئی۔ تو یہ مادی طاقت، فوجی طاقت سب مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ معصوموں کے اندر جا کر کے بم پھوڑ دو اور اس کے بعد دہشت پیدا کر دو، یہ دہشت نہیں مراد ہے۔ یہاں جو دہشت پیدا کرنا ہے دشمنوں کے اندر، اس دہشت پیدا کرنے سے یہی مراد ہے کہ آپ کے اندر ایمانی طاقت ہو، آپ کے اندر جسمانی طاقت ہو، آپ کے اندر فوجی اور عسکری طاقت ہو، یہ مراد ہے، جس کو دیکھ کر کے ہر اعتبار سے دشمن خوف کھانے لگے، تھر تھر کانپنے لگے، یہ مراد ہے۔ ایک مومن کو اسی لیے کہا گیا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، کہ ایک ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک پسند ہے۔ تو یہ مراد ہے، یہ خوف پیدا کرنا، دہشت گردی پھیلا کر کے۔ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، اور ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کے کو جو ہے دہشت پیدا کرو ان کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے، جو دہشت پیدا کرتا ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور دہشت گرد ہونا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا اپنے اندر طاقت پیدا کرو، ایمانی طاقت پیدا کرو، بدنی جسمانی طاقت پیدا کرو، فوجی طاقت پیدا کرو، مادی طاقت پیدا کرو، تاکہ دعوت دین کے لیے وہ حفاظت کا ذریعہ ثابت ہو سکے، اور اللہ کے دشمن تمہیں دیکھ کر کے خوف کھائیں۔ یہ مراد ہے سورہ انفال کی اس آیت سے، 60 نمبر آیت سے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جو ہے جا کر کے دشمنوں کے بیچ میں، چاہے وہ معاہد ہو، معاہدہ ان سے ہوا ہو، یا کوئی بھی ہو، جا کر کے جو ہے، اور اسی طرح سے وہاں معصوم لوگ بھی رہیں۔ ہر کوئی تو ہوتا نہیں ہے سامنے کہ اس کو ہم لڑنے والا شمار کریں۔ معصوم لوگوں کے بیچ میں جا کر کے بم پھوڑ دو، اور خاص طور سے جو ہے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی بھی جان لے لیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، خودکشی کرنے والے کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہوئی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ تو ایک طرف یہ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جہنمی کام کرتے ہیں باقاعدہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے ہم دشمنوں کے درمیان دہشت پھیلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ دہشت نہیں ہے، اس طرح نہیں دہشت پھیلائی جاتی ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فساد فی الارض کہیں گے، اس کو ہم فتنہ کہیں گے۔ یہ فساد فی الارض ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں آیا ہوا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ جو لوگ اللہ سے لڑتے ہیں، اسے رسول سے لڑتے ہیں، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا جائے، انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر ان کے لیے یہ رسوا کن عذاب ہے، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ملے گا۔
لہم خزی ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو یہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ فساد فی الارض ہے، اس کو ہم فساد فی الارض کہتے ہیں۔ خود کش بمباری کو یہ جہاد نہیں ہے، یہ رعب اور خوف طاری کرنا نہیں ہے دشمنوں کے درمیان، تو یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم فساد فی الارض کہتے ہیں۔ قرآن اس کو فساد فی الارض کہتا ہے، اور سورہ انفال کے مفہوم کو، آیت کو غلط ثابت کرنا ہے، یہ غلط مفہوم لیتے ہیں۔ میں نے بتایا وہاں پر جو مفہوم ہے دشمنوں کے درمیان رعب اور خوف طاری کرنا، وہ ایمانی طاقت ہے، وہ جسمانی طاقت ہے، وہ فوجی طاقت ہے۔ یہ ساری طاقتیں آپ کے اندر جب ہوں گی، دشمن تھر تھر کانپنے لگے گا، اس کے اندر رعب طاری ہوگا۔ وہ بمباری، خود کش بمباروں سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، اس کو لوگ بزدلی کہتے ہیں۔ تو بزدلوں سے کون ڈرتا ہے؟ یہ بزدل کرتا ہے ایسا کام کہ اپنے بدن میں خود کش جو ہے بم باندھ کر کے جا کر کے خودکشی کر لے، خود اپنی جان سب سے پہلے وہ لیتا ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی مرے نہ مرے، لیکن ایک عوام میں ایک خوف پیدا ہو، عوام کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں، یہ دہشت گردی، یہ حقیقت میں دہشت گردی ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے، اس سے فساد ہے پھیلانا، اس کو کہتے ہیں۔ روافظ کی طرف سے اخوانیوں نے کبھی بھی، میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دیتا ہوں، کافر ملکوں سے انہوں نے کبھی جہاد نہیں کیا، حتیٰ کہ روافظ، یہ شیعہ جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، ان سے بھی کبھی نہیں لڑے، بلکہ مسلم ملکوں کے خلاف ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، کافروں کا ساتھ انہوں نے ہمیشہ دیا۔ اخوانی جہاد کے تعلق سے یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، کیا نعرہ ان کا دیکھیے کیا، یہ جو جہاد کے تعلق سے یہ بولتے ہیں، ان کا جہاد کیا ہے، ان کا جہادی نعرہ کیا ہے، اس کو یہ لوگ جہاد بولتے ہیں۔ ان کا جہادی نعرہ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں الجہاد سبیلنا والموت فی سبیل اللہ اسما امانینا۔ لیکن ان کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے دفاعی اور انتقامی جہاد کیا، اور وہ بھی مسلم حکومتوں سے، یا پھر فتنہ اور فساد والا جہاد۔ چنانچہ عالم عرب میں شاید کہ کوئی ملک بچا ہو جو ان کے فتنے سے محفوظ ہو۔ ان کے جہاد کا حال یہ ہے کہ یہ مسلم ملکوں میں حکام کے خلاف نعرے اور شور شرابے بلند کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور اسی کو جہاد کہتے ہیں، بلکہ اسی کو فلسطین کا دفاع کہتے ہیں۔ مسلم ملکوں میں مسلم حکمرانوں کے خلاف یہ مظاہرے کرتے ہیں اور جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مسلم ملکوں میں نکل کر کے مسلم حکومتوں کے خلاف یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، شور شرابہ ہنگامہ کرتے ہیں، پراپرٹی حکومت عوام کی پراپرٹی تباہ و برباد کرتے اور کہتے ہیں ہم فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی روافظ اور شیعہ کرتے ہیں، سیریا کے اندر اہل سنت مسلمانوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں۔ عراق کے اندر سنیوں کو یہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں۔ لبنان کے اندر یہ اہل سنت مسلمانوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلسطین کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یمن میں یہ جو ایرانی حوثی باغی ہیں، یہ اہل سنت مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلسطین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حرمین کو ہمیں آزاد کرانا ہوگا آل سعود سے، اس کے بعد ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں عراق سے سارے جو ہے نواسب کو، اہل بیت کے دشمنوں کو مار کے ختم کرنا ہے، پھر ہمیں فلسطین کو آزاد کرانا ہے۔ بتائیے، یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور فلسطین کو کبھی نہیں آزاد کرا سکتے ہیں۔ 90 سال سے یہ لوگ ناٹک کر رہے ہیں، یہی ان کا جہاد ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ملکوں پر انہوں نے حکومت پر، اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا، ایسے کہہ کر کے کہ ہم یہاں اسلام نافذ کریں گے، دین نافذ کریں گے، یہ لوگ طاغوت ہیں، طاغوت کی حکمرانی صحیح نہیں ہے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو اس کے بعد پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہی ہماری شریعت سازی کرے گی، یہی پارلیمنٹ میں ہماری حکومت جو فیصلہ کرے گی وہی مانا جائے گا اسلامی حکومت، اور یہ سب قصاص اور یہ حدود، یہ ساری چیزیں آج کی نہیں، یہ سب پرانی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح یہ کہتے ہیں، اور کئی ملکوں میں انہوں نے حکومت سازی کی، حکومت بنائی، 20 سال تک انہوں نے حکومت کی، لیکن کہیں بھی انہوں نے شریعت نافذ نہیں کی۔ وہی انتخاب ہوتا ہے، وہی پارلیمانی نظام قائم ہے ان کے اندر، وہی صدارتی نظام جو یہودیوں کے یہاں، یورپین کے یہاں، یورپ امریکہ میں جو چل رہا ہے، وہی سب یہ لوگ چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ نہیں کر پائیں گے، ابھی وقت تقاضا نہیں دیتا ہے، لیکن حکومت سے پہلے کہتے ہیں، الیکشن سے پہلے، کہ ہم حکومت میں آتے ہی شریعت نافذ کریں گے۔ یہ لوگ طاغوتی حکومت، پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح سے پہلے عوام کی حالت تھی اس سے کہیں بدتر ہو جاتی ہے، چاہے دین کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے،
معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ لوگ جب حکومت پاتے ہیں ایسا چوس لیتے ہیں، حکومت کے خزانے کو ختم کر دیتے ہیں، اور الحاد، دنیا بھر کی جو برائی، فساد، ساری چیزیں یہ لوگ لے آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ الٹا کیا ہے۔ اخوانیوں کے نزدیک جہاد کا مطلب عوام کو حکام کے خلاف ابھارنا، یہی ان کا جہاد ہے۔ ملک میں فتنہ و فساد برپا کر کے کرسی تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا نام جہاد ہے ان کے یہاں۔ اخوانی مرشد محمد عاکف نے کہا تھا، ان دور الاخوان المسلمین ہوا اثارت وعی المواطنین للتحرک ضد الحکام۔ کیا کہا تھا محمد عاکف نے کہ اخوان المسلمون کا یہ رول ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی مہم ہے کہ عوام کو حکام کے خلاف ابھاریں، عوام کے اندر بیداری پیدا کریں اور انہیں ابھاریں حکام کے خلاف۔ ان دور الاخوان المسلمین ہوا اثارت وعی المواطنین للتحرک ضد الحکام۔ یہ لوگ بڑا بڑا جلسہ کرتے ہیں اور اس کے اندر گیت گاتے ہیں، اور اس گیت کے اندر اس طرح حکام کے خلاف کیسے ابھارا جائے، اور حکام مسلم حکمرانوں کے خلاف ابھارنا اور ان سے لڑنے کو یہ جہاد کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وعدے کرتے ہیں کہ حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں جنت میں۔ ایسے یعنی بغاوت کرنے کو یہ لوگ باقاعدہ جہاد کرتے ہیں۔ ایسی ساری ویڈیو آپ کو مل جائے گی جہاں یوسف قرضاوی جیسے لوگ جا کر کے عوام کو ابھارتے ہیں، ایک آدمی گیت گاتا ہے، اس کے اندر اس طرح سے وعدے کرتا ہے، اور پھر یہ لوگ لہک لہک کر باقاعدہ داد دیتے ہیں اور اس کو دہراتے ہیں گیت کو۔ ان کے ہاں جو شیخ محمد غزالی تھے، انہوں نے لکھا ہے والجہود التی بذلناها لتجرع الجماہیر علی اخذ حقوقها وتحقیر جلادیها نجحت فی ایغار الصدور علی الباغین وتکسیر السواد المطالب ضدہم، کہ ہم نے جو کوشش کی ہے آج تک جمہور کو ان کے بنیادی حقوق کو دلانے کے لیے، تو ہم نے، اور اسی طرح سے جو طاغوت، جلاد اور باغی ظالم حکمران ہے ان کے خلاف، تو اس طرح سے ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں عوام کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں میں بغض اور حسد بھر کر کے، اور حکمرانوں کے خلاف انہیں ابھار کر کے، ابھارنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد غزالی کہہ رہے ہیں، الاسلام المفترى علیہ، ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 14 پر ایسی بات انہوں نے لکھی ہے کہ ہم جو 90 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بے مقصد ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم کامیاب ہیں اس لیے کہ ہم نے کافی حد تک عوام کو حکمرانوں کے خلاف کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض و حسد پیدا کر دیا ہے حکمرانوں کے خلاف۔ ایسا لگتا ہے ان کا یہی کام تھا، یعنی اس تنظیم کا یہی کام ہے کہ پبلک کو حکمرانوں کے خلاف ابھارے، کافروں کے خلاف نہیں، اپنے مسلم حکمرانوں کے خلاف ابھارنا ان کا یہی سب سے بڑا کام ہے، اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہیں جیسا کہ یہ بول رہے ہیں۔ احمد رائف نے لکھا ہے، یہ بھی بہت بڑے اخوانی تھے، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ عَمَلٍ إِعْلَامِيٍّ مُضَادٍ لِإِعْلَامِ الْحُكُومَةِ، کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے حکومت کی میڈیا، ضروری ہے کہ اس کے مخالف میں ہماری بھی ایک میڈیا ہو، ہماری اس کے حکومت مخالف میڈیا کا بنانا ہمیں ضروری ہے۔ وَبَدَأَتِ الشَّائِعَاتُ تَخْرُجُ مِنَ الصُّفُوفِ الْإِخْوَانِيَّةِ بَعْضُهَا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَالْآخَرُ وِفْقَ خُطَّةٍ مَرْصُوصَةٍ، اور اس وقت تو اخوانی صفوں سے اس طرح کی باتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سے لوگ تو باقاعدہ اس تعلق سے پلان بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنا ایک میڈیا بھی رکھتے ہیں جس کے ذریعے سے پرچار کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف۔ یہ لوگ دنیا بھر کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے تمام جو رعایا کی خدمت کے طور پر، سہولیات کے طور پر جو بھی کام کرتے ہیں اس کو الٹا کر کے یہ لوگ دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں دکھاتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو یہ لوگ برا بنا کر دکھاتے ہیں، اس کے الٹا دکھاتے ہیں، اور جو غلط کر رہا ہے تو اس کو تو اور بڑا بنا کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر اس نے سوئی کے برابر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو پہاڑ بنا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو غلطیوں کو بڑا بنا کر کے دکھاتے ہیں اور ان کی اچھائیوں کو برائی بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایسے ان کے میڈیا میں
اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میڈیا جسے یہودیوں کی پلاننگ ہے کہ ان کی اپنی میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ پھیلانا، پروپیگنڈا پھیلانا ان کا کام ہے. تو اخوانیوں کے یہاں بھی یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے، حکومت مخالف میڈیا کا ہونا ضروری ہے کہ حکومت کوئی چیز کہتی ہے تو ہم اس کا رد کریں، اس کے خلاف ہم بولیں. حکومت کچھ کہہ رہی، ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے. اخوانی، بہت بڑا اخوانی محمود عبد الحلیم، انہوں نے کیا کہا ہے، جو ان کی بڑی کتاب ہے احداث صنعتی تاریخ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290، کہتے کننا نتبع منشورات بکلام غیر ذی حرف معین غیر انه کلام یلفت النظیر نظر یثیر الاستغراب وكان اخوان النظام يوزعونها على المنازل والمکاتب والمتاجر والمدارس والملاهي. کہتے ہیں کہ ہم ایسے بہت ساری چیزیں چھاپتے رہتے تھے پمفلٹ وغیرہ میں، اس کا کوئی ہمیں مقصد خاص نہیں ہوتا تھا، یوں ہی چھاپتے رہتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے فری میں اسے بانٹتے تھے لوگوں کے اندر. ہمارے بہت سارے بھائی اسے جا کر کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے، پمفلٹ، اخبارات، اس کے اندر قصے، کہانیاں، ہمیں کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، بانٹتے تھے. کیوں؟ اس کے اندر پرچار ہوتا تھا اپنی جماعت کا، اپنی تنظیم کا، تاکہ لوگ متوجہ ہوں. لوگوں کے گھروں میں، مدرسوں میں، اسی طرح سے دکانوں میں، آفسوں میں اور کھیل کے میدانوں میں، ہر جگہ یہ لوگ جاتے تھے، بانٹتے تھے. مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ ہم سے جڑیں، ہماری طرف آئیں، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ لوگ عوام کو اس طرح سے کام کرتے تھے. اخوانیوں کی 90 سالہ تاریخ، آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. کبھی انہوں نے جہاد کے نام پر کسی کافر ملک سے لڑائی نہیں کی ہو. ان کی ساری لڑائی مسلم قرآنوں سے عبارت. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے 48 کی فلسطینی جنگ میں کیا کیا ہے. اتنی بڑی تنظیم اس وقت ان کی بن چکی تھی، حسن بننا کے زمانے میں لاکھوں تعداد میں یہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا. جس وقت مصری فوج لاکھوں کی تعداد میں لڑ رہی تھی عوام کے ساتھ، مصری عوام کے ساتھ، لیکن اس وقت ایک طرف مصری فوج ہے، مصری عوام ہے، اور ایک طرف اخوانی جماعت. یہ لوگ اپنا ممتاز رہتے تھے، اپنا کریڈٹ لینے کے لیے پریشان رہتے تھے. 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے اندر عرب فوج کی تعداد جو دوسرے ممالک کے تھے ہزاروں میں تھی، جس میں اخوانیوں کی تعداد صرف 600 بتائی جاتی ہے. 600 بتائی جاتی، ان میں 43 اخوانیوں کے بتائے مارے جانے کی بات آتی ہے اور 6 زخمی ہوئے تھے. ان کی تعداد بالکل متعین ہے. جبکہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت صرف مصر کے اندر ان کے ممبران کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ بتائی. صرف مصر کے اندر 1948 میں 10 لاکھ سے زیادہ ان کے ممبران کی تعداد تھی، اور ان کے ممبران جو ہوتے نوجوانوں کی تعداد ہوتی 10 لاکھ نوجوان پائے جاتے تھے جو اخوان المسلمون کی جماعت تھی. لیکن تاکہ ہمیں لوگ منافق نہ سمجھیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا لڑنے کے لیے؟ 600 لوگوں کو بھیجا تھا. 10 لاکھ نوجوانوں میں سے صرف 600 لوگ گئے تھے، اور اس میں 43 لوگ جاں بحق ہوئے تھے. یہی اخوانی ہے جو مصر میں گھوم گھوم کر فلسطینیوں کی بات کرتے تھے، خوب چندہ بٹورتے تھے لڑنے کے لیے. ایسا لگتا تھا یہ 10 لاکھ پورا جائیں گے، اسرائیل پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. چندہ خوب بٹورے یہ لوگ فلسطین کے نام پر، صرف مصر ہی کے اندر نہیں، پورے عالم عرب سے انہوں نے چندہ اٹھایا. لیکن جب لڑنے کا وقت آیا تو 10 لاکھ میں سے صرف 600 لوگ گئے لڑنے کے لیے. اسی لیے مصر الفتات کے صدر، یہ جو تنظیم ہے، احمد حسین نے اخوانیوں کی ملامت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فلسطین کی لڑائی میں کچھ نہیں کیا ہے. صاف انہوں نے لکھا کہ کچھ نہیں کیا فلسطین کی لڑائی میں. الاخوان المسلمون فی حرب فلسطین، یہ کامل الشریف کی کتاب ہے. تو اس کے اندر احمد حسین کی عبارت منقول ہے کہ انہوں نے فلسطین کی لڑائی میں کچھ بھی حصہ نہیں لیا. ان کو نظر آیا ہوگا کہ 10 لاکھ کی تعداد میں سے یہ چند سینکڑا آئے ہیں لڑنے کے لیے. اخوانی کہتے ہیں کہ حکومت نے انہیں زیادہ جانے کا موقع ہی نہیں دیا، اور جو جا رہے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا.
تو یہ سب جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اخوانیوں کا فلسطینیوں سے بلا واسطہ تعلق تھا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, بلکہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا اسے اخوانیوں نے ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ ہم لڑیں گے. اس طرح لڑنے کے لیے کبھی بھی جا سکتے تھے. محمود اصاف نے لکھا ہے کہ عربوں نے جنگ بندی کو قبول کر لیا لیکن اخوان نے اسے قبول نہیں کیا. لیکن جب لڑائی کا وقت ہوتا تھا تو یہ لوگ نہیں جاتے تھے. اختلاف کرتے تھے لیکن لڑائی کے وقت نہیں جاتے تھے. یہ ان کی پریشانی تھی. یعنی امت مسلمہ کو یہ صرف اور صرف لڑائی بھڑائی میں پریشان کر کے رکھنا چاہتے تھے اور اپنا خود لڑنے بھی نہیں جاتے تھے. یہ ان کا مسئلہ تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے تھے. 10 لاکھ بھائی مصری حکومت تو چاہتی ہی تھی کہ جاؤ لڑنے کے لیے, اور وہاں پہ جو امین حسینی تھے فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے جو محافظ مانے جاتے تھے ان سے بھی ان کے اچھے تعلقات تھے لیکن نہیں جاتے تھے. یہ لوگ باقاعدہ فوجی تربیت کرتے تھے اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے. اپنی جو مسلح تنظیم تھی, فدائی تنظیم تھی, اس کو مسلح کرنے کے لیے. فلسطین کے اندر نہیں, مصری حکومت سے باقاعدہ لڑنے کے لیے. یہ لوگ جب پکڑے گئے اس کے بعد کہا کہ ہم یہ جو تربیت کر رہے ہیں یہ فلسطین میں لڑائی لڑنے کے لیے کر رہے ہیں تربیت. اور جب وہاں ان لوگوں نے اپنے آدمی سے کہہ دیا امین حسینی سے کہ اگر مصری حکومت پوچھے گی تو یہ چیز بتا دینا کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, کہ ہاں وہ لوگ اسی وجہ سے ٹریننگ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں نے سیٹنگ کر رکھی تھی. تو ان کے 10 لاکھ جو نوجوان تھے یہ اپنی جماعت کے لیے اور مصری حکومت کے خلاف یہ لوگ ٹریننگ حاصل کرتے تھے, کسی فلسطین کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین ان کے مکر اور ان کی سازش سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.